یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے، استہزاء کرے کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا، اجتماعی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں ہو، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے نہ مردوں کو اور نہ عورتوں کا بھی خاص طور پر تذکرہ ہے، ورنہ عام طور پہ جتنے احکامات ہوتے ہیں مردوں کے لیے الفاظ ہوتے ہیں اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، علیحدہ سے تنصیص کی ہے، علیحدہ سے نام لیا ہے عورتوں کا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ بیماری ہمارے اندر اس وقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے۔ سوشل میڈیا کی حالت آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی ہے، یہاں اللہ نے فرمایا کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا کہ مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، حالانکہ پیچھے اخوت ایمانی کا تذکرہ ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی کرکٹ میچ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کبھی ہم کسی کا مذاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ جو آج کل میمز وغیرہ بنتی ہیں، یہ سارا تماشا ہے، اور یہ سب دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے اسباب ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں اتنی تاکید کے ساتھ، آپ کو قرآن مجید میں بہت کم احکامات ملیں گے بالتاکید، نہ کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اور یہ سارا جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تماشا ہے، ہمارے اخلاقی بربادی کی یہ دلیل ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم تو سمجھ ہماری تفریح ہو گئی نا، ہم نے تو مذاق اڑا دیا، کسی پہ طنز کر دیا، کسی کو نیچا دکھا دیا، کیونکہ مذاق انسان کب اڑاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اگلے کو حقیر سمجھتا ہے۔ ورنہ جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوگا، اپنے سے بڑا سمجھتا ہوگا، کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کبھی کوئی مذاق اڑانے والی بات ہوگی بھی تو نہیں اڑا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو ایک مصیبت ہم پر اس وقت مسلط ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کو ہم خود محظوظ بھی ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خود بھی کر لیتے ہیں، یہ بڑی انتہائی گندی چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، بیماری جو دلوں میں نفرت کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بھی ہو کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی ہو کسی کا، کافر بھی ہے نا، اس کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آگے تقریباً جتنے احکامات آ رہے ہیں نا، اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے، کسی کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالتاکید اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ ہو وہ لوگ، عسیٰ ان یکونوا، ہوں وہ لوگ خیرا منہم، ان سے بہتر، مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کہاں بہتر ہو؟ اللہ کے نزدیک۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے وہ تو یہی ہے نا، مال دولت اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں، اور اپنے سے کمتر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ کمتر تو ہماری نظر میں کمتر ہے نا، ہمارے اسٹیٹس میں کمتر ہے نا، کمزور ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، ہے نا۔ کتنے آپ واقعات پڑھتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، یہاں زمین پر وہ چلتے تھے، آواز ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور واقعہ ہے۔ اب وہ شخصیت کیا تھی، کیا حسب و نسب تھا ان کا، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے سرداروں سے، قریش کے بڑے بڑے نامور لوگوں سے وہ آگے تھے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور نہ بالتاکید فرمایا اللہ نے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والی عورتوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑا۔ اور یہ عورتوں میں جلن کی عورتوں کے اندر معروف ہے، وہ کسی کے دوسرے کے خاتون کے اچھے کپڑے دیکھ کر جل جاتی ہے، کسی کے اچھی جوتی دیکھ کر جل جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ موبائل کور کسی نے اچھا سا لگایا ہوا ہے اس پر جلن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کوشش ہوتی ہے اپنی اس جلن کو، اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ اس کا محفل میں مذاق بنایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے تاکہ اس کو کمتر سمجھا جائے، اور اس کو کمتر ثابت کر کے وہ جو اپنے اندر کی جو جلن ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے وہ جو مومن بھائی تھے، وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اصلاح والا معاملہ تھا، وہ آگے پہلے نمبر پر نفرت میں بدلے گا اور دوسرے نمبر پر جھگڑے کی طرف جائے گا۔ پہلے یہ سبب اللہ نے روک دیا۔